حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا نام عبداللہ حمار تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کو ہنسایا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتیں جو بھولی بھالی تھیں، چونکہ ایک دیہاتی آدمی تھے، تو ان باتوں سے حضور محظوظ ہوا کرتے۔ ان سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی۔ عرب کے لوگ ہمیشہ شراب پیا کرتے تھے، چونکہ منع نہیں تھی، اور ایک زمانہ پیتا تھا، اور کئی لوگ بڑے شروع سے پی رہے تھے، بعد میں منع کی گئی۔ دوبارہ ان دوستوں کے بیچ ایک دفعہ وہ بیٹھے تو وہ غلطی ان سے دوبارہ ہو گئی۔ اول تو صحابہ سے گناہ ہوتا نہیں، وہ محفوظ ہیں، معصوم صرف نبی اور فرشتے۔ اول تو ان سے گناہ ہوتا نہیں، اور اگر ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آ جائے، ہمیں سمجھ آئے کہ اگر کوئی ایسی کمزوری ہو جائے تو پھر ہم نے اس کی اصلاح کیسے کر سکتے۔ اس لیے اللہ کی حکمت کبھی کبھی غالب آتی، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ درپیش ہوتا۔ اب اس شخص نے شراب پی لی، چونکہ عادت تھی اور پرانے دوستوں سے ملاقات ہو گئی، تو وہ دوبارہ سے ان سے یہ والا معاملہ ہو گیا۔ خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کوئی پکڑ کے گرفتار کر کے نہیں لایا، زبردستی منوایا نہیں گیا، خود آ کے عرض کی حضور میں بھول گیا تھا، مجھے پاک کر دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لے جاؤ، لے جا کر ستون کے ساتھ باندھو، کوڑے مارو۔ غلطی ہو گئی ہے، بڑی غلطی ہو گئی ہے، حد جاری ہوئی ہے، کوڑے لگ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے، تو ایک شخص نے کہہ دیا کتنا لعنتی ہے، معاذ اللہ، شراب پی کے آیا ہے اور حد جاری ہو رہی ہے۔ کہتے یہ لفظ سننے تھے۔ اب آپ ذرا غور کریں گے، ہے تو سچ نہ کہ حد جاری ہو رہی ہے تو سچ نہ کہ شراب پی ہے۔ اگر کسی بندے نے تانا مارا ہے تو اس نے جو بات کی ہے، جس بات کو بنیاد بنا کر اس نے اعتراض کیا ہے، وہ بات تو اپنی جگہ پر موجود ہے نا۔ اس نے کہا کتنا برا کام کیا ہے، کیسا برا آدمی ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ لفظ کہے تو حضور کے چہرے پر ناراضگی کا اظہار آیا، شکن آئی۔ محبوب نے وہ اعتراض کرنا، لعنت کرنا پسند نہیں کیا، اور حضور فرمانے لگے چپ کر جا، غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، یہ ذرا غور کرنا، یہ ذرا دیکھنا، یہ ذرا راہ نجات کو دیکھنا، یہ ذرا کرم کی برکھا کو برستے دیکھنا، یہ ذرا رحمت کے پردوں کا کھلنا دیکھنا۔ حضور فرمانے لگے غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے۔ نبی پاک نے صحابہ سے پوچھا تھا بتاؤ بھائی عجیب ایمان کس کا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عجیب ایمان نبیوں کا ہے۔ حضور نے فرمایا ان کا کیسے عجیب ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ کی وحی نصیب ہوتی ہے، فرشتہ آتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر فرشتوں کا؟ فرمایا وہ تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد رہتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، جنت دوزخ کو دیکھتے ہیں، اللہ کے لوح و کرسی عرش کو دیکھتے ہیں، ان کا کیسے عجیب ہوا؟ کہ یا رسول اللہ پھر ہمارا صحابہ کا ایمان عجیب ہے۔ تو حضور فرمانے لگے تم نے تو سارے معجزات دیکھے، تم نے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، تم نے تو گویا پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، تم نے تو درختوں کو سجدہ کرتے دیکھا ہے، ڈوبے سورج کو آتے دیکھا ہے، میرے ہاتھوں سے تم نے پانی کے چشمے نکلتے دیکھے ہیں، تمہارا کیسے عجیب ہے؟ تو حضور پھر آپ بتائیں نا، عجیب، انوکھا، پیارا، نرالا ایمان کس کا ہے؟ تو یہ میرے رسول پاک نے فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا عجیب ایمان ان کا ہے جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔